الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فأطرح متاعه في الطريق. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره. فجعل الناس يلعنونه فعلى الله به فعل أو فعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل ذی وقار محترم و مکرم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مقامات سے تلاوت کی ہے۔ ایک چھٹے پارے کی ابتدا اور دوسرا مقام سورۃ احزاب کی آیت نمبر 58 اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا تعلیمات ملتی ہیں، ان تعلیمات اور اس سبق کو آج دہرانا ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک تعلیم بھی ہے، ایک رہنمائی بھی ہے، اور بس دنیا میں جو کچھ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس کتاب کی تعلیمات بھی قیامت تک برقرار رہنے والی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ بھی قیامت تک رہے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی قیامت تک رہیں گے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی ہر ضرورت، ہر مسئلہ، ہر مشکل، ہر دور کے حالات کو ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کیوں نہ کریں، احادیث مبارکہ کے اندر تلاش کیوں نہ کریں؟ کیونکہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی قیامت تک رہنے والے ہیں، تو آیا وہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اگر اس طرح کی حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جس قسم کے حالات بھی ہوں، چاہے وہ ہماری اپنی ذات تک محدود ہوں، یا ہمارے گھر تک محدود ہوں، یا ہمارے علاقے تک ہوں، یا ہمارے ملک تک ہوں، یا پوری دنیا کے اندر ہوں، تو ہم ان سب کا مطالعہ اور ان سب کی رہنمائی قرآن پاک سے لے سکتے ہیں اور ہمیں ملتی ہے۔ محترم سامعین، ہم سب کو پتہ ہے
کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اور اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، ان سب کا ہمیں پتہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کا جائزہ، ان کی رہنمائی، ان کے حالات کا مقابلہ کرنا قرآن مجید سے لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لیں، اور سب سے بہترین حل اور بہترین رہنمائی اگر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے مل سکتی ہے۔ وہ کسی میڈیا پر بیٹھ کر ٹاک شو کرنے والے سے نہیں مل سکتی، وہ کسی ملحد سے ہمیں نہیں مل سکتی، وہ ہمیں کسی بازار میں کہنے والے سے نہیں مل سکتی۔ وہ رہنمائی 100% اگر مل سکتی ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روح سے مل سکتی ہے۔ لہذا ہم کسی کی باتوں میں نہ جائیں، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا تجزیہ ہے، وہ اس بارے میں کہتا ہے، تو گرامی قدر اس کے تجزیے سے پہلے ہم یہ دیکھیں اور سوچیں کہ تجزیہ کرنے والا آیا مسلمان ہے یا نہیں۔ چلو ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں وہ مسلمان ہے، آیا اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت سے مطابقت کرتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں تو پھر ہم کسی حد تک اس کی بات کو دیکھ لیں کہ یہ شریعت کی روح سے بات کرے گا۔ لیکن اگر اس کی زندگی پہلے وہ مسلمان نہیں ہے، اگر نام کا مسلمان ہے تو اس کی کوئی بات شریعت کے مطابق نہیں ملتی، اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو کیسے وہ شریعت کی بات ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے اور حالات کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 6 پارے کی شروع کے اندر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کہ آپ کسی کی برائی کو، کسی کی غلطی کو آپ شرع عام بیان نہیں کر سکتے ہیں، کسی پر الزام آپ شرع عام نہیں لگا سکتے، اس کی برائی کو نہیں بیان کر سکتے، الا من ظلم، چیز آئے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے، اور ہم شروع ہو جاتے ہیں کسی کے کہنے پہ کہ وہ جو برائی بیان کر رہا ہے تو ہم بھی اسی کی برائی شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ قرآن نے اگر اجازت دی ہے، صرف اتنی اجازت دی ہے الا من ظلم، کہ اگر اس کا ظلم، اس کی بربریت، اس کی ظلم کی انتہا ہے تو تب آپ اس ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو گرامی قدر ہمارے ملک کے اندر جو آپ سب نے دیکھا، جو حالات ہوئے، ہر ایک اپنے لیے کچھ کر رہا ہے، ہر ایک اپنے لیے کر رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے اقتدار کسی اور کا تھا تو وہ دوسروں کو اپنے لیے کروا رہا تھا، اور اگر اس وقت اقتدار کسی اور کا ہے تو وہ اپنے لیے سارا کچھ کروا رہا ہے۔ تو کیوں ہم آنکھیں بند کر کے ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے پیچھے چلتے ہیں؟ کبھی انہوں نے اسلام کی کوئی بات کی ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دے، کبھی انہوں نے اسلام کی حمایت کی میں کوئی بات کی ہے؟ یکسر نہیں۔ تو کیوں
وہ اپنی ذات کے لیے جتنا کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، نہ ہمارے لیے کرتے ہیں، نہ ہمارے ملک کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ملک کے لیے کرتے ہوتے تو 70 سال میں ملک کی یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ اور گرامی قدر، احتجاج کا حق بھی ہمیں اس حد تک حاصل ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص اپنے پڑوسی کے اس کو تکلیف تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ایسا ایسا ہے، اس سے مجھے یہ تکلیف ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا فرمایا؟ فَاذْهَبْ فَاصْبِرْ، جاؤ اور صبر کرو، پہلی دفعہ۔ پھر دوبارہ آیا، مرتین او ثلاثاً، حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا دوبارہ وہ 2 دفعہ آیا یا 3 دفعہ وہی بیان کیا کہ اس پڑوسی سے مجھے یہ تکلیف ہے، اس طرح مجھے ستاتا ہے۔ تو تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ احتجاج میں اپنے گھر کا سامان باہر رکھا تو احتجاج کیا۔ جو بھی گزرتا ہے پوچھتا ہے کیا وجہ ہے، تو اس نے سارا بتا دیا کہ اس پڑوسی سے مجھے یہ تکلیف ہے۔ تو ظاہر ہے سب اس کو لعن طعن کرنے لگے، فعل اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے، اللہ اس کو برباد کرے اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو جب اس تک بات پہنچی کہ پورا محلہ پورا علاقہ میرے خلاف ہو گیا تو وہی پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے معذرت کی اور کہا کہ آج کے بعد مجھ سے آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، لہٰذا آپ اپنا سامان اندر رکھ دیں۔ تو یہاں سے ہمیں احتجاج کا حق تو مل گیا، لیکن یہ کہ اس حدیث سے ہمیں یہ قطعاً بھی نہیں ملا کہ ہم احتجاج کے ساتھ دیواریں توڑنا شروع کر دیں، املاک کو نقصان دینا شروع کر دیں، آگ لگا دیں، یہاں لگا دیں وہاں لگا دیں، پتھر پھینکیں، یہ کریں وہ کریں۔ اس سے کیا فائدہ؟ کہیں سے بھی ہمیں یہ سبق نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب کی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مسلمان مومنین اور مومنات کو بغیر کسی اس کے تکلیف دیتا ہے یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو گرامی قدر احتجاج کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ملک کے باسی ہیں اور ہمارے ہی مستقبل میں یہی عہدوں پر ہوں گے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ صرف اتنی ہوئی کہ ان کی رہنمائی صحیح نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جن اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان اداروں نے کبھی ان کو انسانیت سکھائی ہی نہیں ہے، کہیں نہیں سکھائی۔ وہ ادارے آپ کو بے حیائی تو سکھاتے ہیں لیکن انسانیت نہیں سکھاتے۔ پرائمری سے لے کر آپ کالج اور کالج سے لے کر آپ یونیورسٹی تک چلے جائیں، کوئی ایک ادارہ مجھے دکھا دیں، میں آپ کی بات کو مان جاؤں گا کہ انہوں نے انسانیت کی تعلیم دی ہو، قطعاً بھی نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے آپ کو ڈاگ منکی یہ پڑھائیں گے تو وہ آپ کو کیسے تعلیم دیں گے؟
ڈی سے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، بی سے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ضروری انہی چیزوں کا نام لینا ہے، وہی بچے کو سکھانے ہیں۔ اب ڈاگ کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، بندر کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو ظاہر ہے جو بچہ بچپن سے یہی پڑھے گا تو وہ بندروں والے کام ہی کرے گا، وہ ڈاگ والے کام ہی کرے گا۔ تو گرامی قدر کہ وہ پرائمری سے یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ سالانہ اگر پروگرام ہوتا ہے تو بچے اور بچیوں کو آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آنکھیں چرا کے زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بچے جوان بچیوں کو برہنہ لباس پہنا کے وہاں فنکشن کے نام پر کیا کرواتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، ہم بڑی خوشی خوشی بھیج دیتے ہیں۔ یہ اسی سالانہ کی بات ہے کہ گھر میں ہم تھے اور بڑا گلی میں شور شرابہ تھا، تو میں نے باہر دیکھا تو وہ ایک سکول کے بچے بچیاں اور وہاں کی ٹیچریں وہ جا رہی ہیں پکنک کے لیے، اور الامان والحفیظ آپ ان جوان بچیوں کا اور ان ٹیچروں کا لباس دیکھتے کو کانوں میں ہاتھ لگاتے، وہ پکنک منانے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے والدین پر، ایسے بھائی پر اور ایسے مرد پر کہ جو اس طرح اجازت دے دیتا ہے کہ آپ جائیں، جو کرتی ہیں پکنک کے نام پہ آپ کرتی رہیں۔ تو گرامی قدر بات یہاں سے چلی کہ سورۃ احزاب کی یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ آپ مومنین اور مومنات کو قطعاً تکلیف نہیں دے سکتے۔ جب آپ تکلیف نہیں دے سکتے تو آپ کو کہاں سے اجازت ملی کہ آپ جا کر میٹرو بس کے اسٹیشن کو جلا دیں؟ آپ روڈ کی لائٹیں انہوں نے کس لیے ہمارے لیے لگائی ہیں نا، ان کے کھمبے توڑ دیں، بسوں کو آگ لگا دیں، جو جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ اس کے موٹر سائیکل کو آگ لگا دیں، اس کی گاڑی کو آگ لگا دیں، روڈ پر پتھر پھینک دیں، اور پھر کہیں کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم سچے امتی ہیں اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اس آیت کے مطابق آپ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تھوڑا برداشت، اپنے اندر انسانیت پیدا کریں۔ ایک آپ کا اگر لیڈر پکڑا گیا ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کا کام کریں گے؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب یہی کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف پکڑا جاتا ہے تو اس والے یہی کرتے ہیں، اگر زرداری پکڑا جاتا ہے تو اس والے یہی کرتے ہیں، عمران پکڑا گیا تو اس والوں نے بھی یہی کیا، تو کون اچھا ہوا؟ ملک کا خیر خواہ کوئی ایک مجھے بتا دیں، آپ کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ اپنی زندگی اسلام کے خلاف گزار رہے ہیں تو وہ قطعاً بھی اسلام کی حمایت میں نہیں بولیں گے، نہ چلیں گے، نہ کام کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور آپ کسی کو بھی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، فرمایا ظالم کے علاوہ آپ کسی کی برائی شرع عام بیان نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کسی کو گالم گلوچ دے رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے نعرے لگا رہے ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی لعن طعن نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، لڑائی جھگڑے پیدا نہ کریں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس طرح کے کام
اگر گرامی قدر سامعین میں سے کوئی ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ہے تو ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور ایسے مقامات سے ان کو دور رکھیں۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو آپ پرامن احتجاج کا آپ کو حق حاصل ہے، بس اس سے آگے آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، توڑ پھوڑ کریں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں، کسی صورت میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے گرامی قدر، اب جس نے میٹرو بس اسٹیشن جلایا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس میں زرداری سفر کرتا ہے، اس میں عمران سفر کرتا ہے، اس میں نواز شریف سفر کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس میں فوج والے سفر کرتے؟ نہیں، ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ اس نے روڈ کی لائٹوں کو توڑا تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے ہیلی کاپٹر اور جہاز میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ گزرتے ہیں تو 20 گاڑیاں آگے پیچھے اور روڈ بند ہو جاتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف چاہے وہ فوج والے بھی ہوں، یقیناً اگر دیکھا جائے 70 سال یہ کام جو کرتے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے کچھ، ہمارے ایک علماء کا گروپ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو کام انڈیا نہیں کر سکا وہ ان سیاسیوں نے کیا ہے۔ کس نے؟ اس فوج نے آج تک اگر دیکھا جائے کیا کیا ہے؟ ہمارے ملک کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ انڈیا سے جدا کرنے والا کون ہے؟ بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے والا کون ہے؟ آپ نے اور میں نے کیا۔ ابھی کشمیر علیحدہ ہوا تو میں نے اور آپ نے کیا۔ یہی لوگ ہیں، آگے آپ کو کرتے ہیں اور پیچھے خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ گرامی قدر، ہم کسی کی حمایت میں اس لیے نہیں جاتے کہ یہ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے۔ ہمارا اگر آقا رہبر، لیڈر، رہنما ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے صحابہ ہیں۔ ان میں سے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک اسلام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا کچھ دیر کے لیے، اور یقیناً آپ سوچیں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور قبر میں کسی لیڈر نے آپ کو نہیں بچانا۔ اگر بچانا ہے تو صحابہ کی جماعت نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے بچانا ہے، کسی نے بھی نہیں بچانا۔ وہاں سوال یہ نہیں ہوگا، وہاں ہوگا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے رب کو پہچانا؟ اب ہم کتنوں کو پتہ ہے رب؟ صرف رب اللہ کہنے سے نہیں ہو جاتا، رب اس کی ہر چیز کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، اور وہاں دیکھیں کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہے رب، اس کو نے پہچان لیا۔ ہم چوری بھی کریں، ڈاکہ بھی کریں، 2 نمبری بھی کریں، ملاوٹ بھی کریں اور کہیں کہ ہم نے رب کو بھی پہچانا اور ہم نہیں، ایسا قطع نہیں ہے۔ خیال است و محال است و جنون، یہ خیال غلط ہے۔ رب کو پہچاننے والا وہ ہوتا ہے، چوری کرتے ہوئے رب کا فوراً خیال آ جائے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ دنیا کا مالک اللہ ہے۔ چوری کرتے وقت یہ خیال آیا تو یہ مومن ہے، 2 نمبری کرتے ہوئے، ملاوٹ کرتے ہوئے یہ خیال آیا تو اس نے رب کو پہچانا۔ اگر نہیں خیال آیا تو یہ اپنا خیال کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے اپنے رب کو ابھی تک نہیں پہچانا، اور بات آگے نکل گئی۔ اور گرامی قدر، اگر کسی مقام پر دیکھ رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہوں تو سمجھ لے اس نے ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ زبان سے نہیں ہوتا ہے، عملی طور پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک تعلیمات نہیں ہیں تو سمجھ لے ہم نے ابھی تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، قطعاً بھی نہیں پہچانا، واللہ نہیں پہچانا۔ آپ کہتے رہیں کہ ہم نے پہچان، نہیں، اگر حضور کی تعلیمات زندگی میں نہیں ہے تو نہیں پہچانا۔ ہاں حضور کی تعلیمات 100% یا 90% زندگی میں ہے تو ہاں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ تو گرامی قدر، یہی قرآن اور حدیث جو ہمیں تعلیمات دیتی ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں، اپنی زندگی اور آخرت کو خراب نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہیں اور کل ہم نہ ہوں، کل دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں توبہ کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک مختصر سی بات، ہمارے دوست ہیں مولانا حق نواز صاحب، ان کی مسجد میں ایک نمازی اعتکاف کیا، ہم ملاقات بھی ہوتی رہی، اس سال اعتکاف کیا اور عید کا دوسرا یا تیسرا دن دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔ اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو بڑا مبارک، نہیں تو ہم بھی اس طرح چلے گئے اور ہمیں بھی توبہ کا وقت نہ ملا تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بھی گئی، آخرت بھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو سوچیں، اپنے معاملات کو سوچیں کہ ہمارے معاملات آیا صحیح ہے یا نہیں، دو نمبریاں تو نہیں ہو رہی ہیں، ہر معاملے میں گڑبڑ، ہر معاملے میں دو نمبری، ملاوٹ، اس طرح نہ کریں، ان سے کام نہیں چلے گا، یہ دنیا یہیں کی رہ جائے گی اور ہم خالی ہاتھ جائیں۔ سکندر اگر خالی ہاتھ چلا گیا تو ہم بھی خالی ہاتھ چلے جائیں گے، لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔